اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی رہے ہیں پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 26 ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نعمت اللہ کفرا وأحلوا قومهم دار البوار جہنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا ليضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار۔ آج کے سبق میں رموز اوقاف میں سے جیم، لام الف لا اور طا یہ 3 علامات استعمال ہوئی ہیں۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، اور لام الف لا جب آیت کے درمیان میں آئے تو پھر تو بالکل نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور جو طا ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہر جانا بہتر ہے۔ آئیے چلتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ تجوید کے قوانین دیکھیے۔ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا۔ مثالو میم کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کا خشکی والا حصہ تری والے حصے کی طرف موڑا جائے گا۔ تا کی ادائیگی کے وقت حرف لثویہ ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے تھوڑا نیچے فاصلے پر رکھتے ہوئے زبان کے اوپر سے سانس کا اخراج کریں گے اور سا ادا ہوگا۔ سا کی ادائیگی کے وقت سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ قلیمتیں کاف بریک ادا کریں گے۔ میم کو ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو تری کی طرف موڑتے ہوئے، تاکہ نیچے 2 زیریں ہیں، پڑھتے وقت تنوین نون کی آواز پیدا ہوگی، اور اس کے بعد خا حرف اخفا ہے تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ خبیثہ اس میں بھی اسی طرح یا ساکن ماقبل مقصور، با کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگی۔ سا کی ادائیگی کے وقت سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، تا کے نیچے 2 زیریں ہیں، تنوین کا نون پیدا ہوگا، اور اس کے بعد کاف حرف اخفا ہے تو یہاں بھی نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ وَمَثَلُ اور مثال کلمۃ کلمہ خبیثہ جو ناپاک ہے، کشجرۃ جیسے درخت ہو، خبیثہ ایسا ناپاک درخت، نجتثت من فوق الارض کہ جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے، ما لہا نہ ہو اس کے لیے من قرار کوئی پختگی نہ ہو اس کے لیے۔ اور ناپاک بات کی مثال اس ناپاک درخت کی سی ہے جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی قرار اور بقا نہ ہو۔ اس آیت میں مذکور مثال کا خلاصہ یہ ہے، اس سے پہلے جو تھا وہ ایک اچھی بات اور اسلام پر مبنی، ایمان پر مبنی بات کی مثال دی گئی تھی۔ اب چونکہ قرآن مجید میں جہاں ایمان کی بات ہوگی اسی کے متصل بات کفر کی بات بھی ہوگی۔
جہاں اچھائی کی بات ہوگی وہاں اس سے متصل بات برائی کی بات ہوگی۔ انالیٹک اسٹڈی کا یہ کنسیپٹ قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا وَمَثَلُ کلمۃ۔ اب کل کے سبق میں وہ اچھی بات یعنی اسلام کی بات کی مثال تھی، اب کفریہ بات کی اور کفریہ کلام کی مثال ہے۔ گندی بات یا کفریہ کلمہ کی مثال اندرائن جیسے کڑوے مزے اور ناگوار بو والے پھل کے درخت کی طرح ہے، جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں، یعنی اس کی جڑیں زمین میں ثابت و مستحکم نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ کفریہ کلام کی مثال ہے کہ اس کی کوئی اصل بھی نہیں، کوئی حجت و دلیل بھی نہیں جس سے اسے استحقام ملے، اور نہ ہی اس میں کوئی خیر و برکت ہے اور نہ ہی وہ قبولیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمائیے یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت رکھتا ہے اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، بالقول ثابت، ان کی مضبوط بات کی وجہ سے فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور گمراہ کرتا ہے اللہ رب العزت ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اور فرماتا ہے اللہ پاک ما یشاء جو چاہتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی کلمہ ایمان پر ثابت رکھتا ہے کہ وہ آزمائش اور مصیبت کے وقتوں میں بھی صبر کرتے ہیں، ایمان پر قائم رہتے ہیں، راہ حق اور سیدھے دین سے نہیں ہٹتے، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ آخرت میں یعنی قبر میں اللہ رب العزت انہیں ثابت رکھتا ہے، کیونکہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر میں مومن کلمہ ایمان پر کس طرح ثابت رہتا ہے، اس کی تفصیل حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردے کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھا دیتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اسے سچا جانا۔ یہی اس آیت یثبت اللہ الذین آمنوا کی تفسیر ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنت کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازے کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس تک جنت کی ہوا اور وہاں کی خوشبو آتی ہے، تا حد نظر قبر میں فراخی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس تو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ اسے بٹھا کر اسے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تب پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، اسے آگ کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ پھر اس تک وہاں کی گرمی اور بو آتی ہے، اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ قبر میں اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، اور پھر اس پر اندھے بہرے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں جن کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اگر ان سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے اسے ایسے مارتے ہیں جیسے جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کی ہر مخلوق سنتی ہے، اس سے وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے،
اعاذنا اعاذنا اللہ تعالی من عذاب القبر وثبتنا علی الایمان، یعنی قبر کے عذاب سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ جو دنیا میں دین اسلام پر ثابت قدم رہتا ہے اسے قبر میں بھی اسلام پر ثابت قدمی نصیب ہوگی، اور جو دنیا میں اسلام پر ثابت قدم نہیں رہتا وہ مصائب و مشکلات سے گھبرا کر یا کسی اور وجہ سے دین اسلام سے انحراف کرتا ہے تو اسی حال میں مر جاتا ہے، تو اسی قبر میں کسی صورت اسلام پر ثابت قدمی نہ ہوگی۔ بزرگان دین کو دیکھیے تو سخت ترین تکالیف برداشت کرنا گوارا کر لیتے، لیکن دین اسلام سے منحرف ہونا انہیں کسی صورت میں جو ہے وہ منظور نہیں تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے عیون الحکایات، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ تین بہادر بھائیوں کی ایک لمبی ساری حکایت ذکر کرتے ہیں، میں اس کا صرف خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تین سگے بھائی روم کے عیسائیوں سے جہاد کی غرض سے جانے والے لشکر میں شامل ہوئے۔ دوران جہاد انہیں گرفتار کر کے روم کے بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا۔ اس نے منصب و مرتبے اور عیش و عشرت کا لالچ دے کر انہیں نصرانی ہو جانے کی دعوت دی۔ بادشاہ کی دعوت سن کر انہوں نے جواب دیا، ہم اپنے دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اس دین کی خاطر سر کٹانا ہمارے لیے بڑی سعادت مندی ہے، تم ہمارے ساتھ جو چاہو کرو، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی نصرت اور اس کی امداد اور اس کے فضل سے ہمارے پائے استقلال میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر تینوں بھائی بیک وقت شاہ روم کے دربار میں کھڑے ہو کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں استغاثہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، وہ الفاظ سنیے، یا محمدہ ہو، یا محمدہ ہو، یا محمدہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صدائیں لگاتے ہیں۔ مشکل اوقات میں عاشق تو فقط اپنے محبوب کو پکارتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اپنے محبوب مقدس کے لیے ہوا کرتا ہے۔ سو وہ تینوں بھائی، تینوں عشاق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا اسے بڑا غصہ آیا، اس نے انہیں دردناک سزا دینے کی دھمکی دے کر اسلام چھوڑنے کا دوبارہ کہا۔ بھائیوں نے اس کی دھمکی کی پرواہ نہ کی۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا، تین بڑی دیگوں میں تیل ڈال کر ان کے نیچے آگ جلا دو، جب تیل خوب گرم ہو جائے کھولنے لگے مجھے اطلاع کر دینا۔ جلاد حکم پاتے ہی دوڑ پڑے، تین دیگوں میں تیل ڈال کر نیچے آگ لگا دی۔ 3 دن تک وہ دیگیں آگ پر رکھی رہیں، اور ان مجاہدین کو روزانہ نصرانیت کی دعوت دی جاتی تھی، لالچ دیا جاتا تھا، مگر قدم بالکل نہ ڈگمگائے۔ چوتھے دن بادشاہ نے پھر انہیں لالچ اور دھمکی دی، لیکن وہ اپنے مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا، تو اس نے بڑے بھائی کو جلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ پھر اس سے چھوٹے بھائی کو بھی نصرانیت قبول نہ کرنے پر جلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ اب سب سے چھوٹے بھائی کی باری تھی، جو کہ بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک گورنر نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے کہا، اسے اسلام سے منحرف کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ مجھے چند دن کی مہلت دے دیں۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اس نے اپنا ناپاک منصوبہ بیان کیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس پر مجاہد کو گورنر کے حوالے کر دیا گیا۔ چنانچہ گورنر نے گھر آ کر اپنی خوبصورت بیٹی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اپنے حسن و شباب کے ذریعے اس نوجوان کو اپنے دام فریب میں پھنسانے اور نصرانیت قبول کروانے کی کوشش کرے۔ بیٹی نے حامی بھر لی، خوب سج سنور کر مجاہد کے پاس گئی، اسے بہکانے کی خوب کوشش کی، لیکن ہوا یوں کہ وہ نوجوان ساری رات نماز اور تلاوت قرآن میں مشغول رہا، دن میں ذکر الہی کرتا رہا، لڑکی کے حسن و شباب کی طرف آنکھ تک اٹھا کر نہیں دیکھی۔ کئی دن کی جد و جہد کے باوجود بھی جب وہ مجاہد گورنر کی بیٹی کی طرف مائل نہ ہوا تو اس لڑکی نے باپ سے کہا، یہ تو ہر وقت گم سم رہتا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں اس کے 2 بھائیوں کو مار دیا گیا ہے،
یہ ان کی یاد میں غمگین رہتا ہے اور میری طرف تو بالکل متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو جائے کہ ہمیں اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دیا جائے اور بادشاہ سے مزید کچھ دنوں کی مہلت لے لی جائے تو نئے شہر میں جانے سے اس نوجوان کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ چنانچہ گورنر نے بادشاہ سے صورتحال بیان کی، دونوں باتیں منظور ہو گئیں، دوسرے شہر چلے گئے۔ لڑکی روزانہ نئے انداز سے بناؤ سنگار کر کے نوجوان کو مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس مجاہد اسلام کے معمول میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ حتیٰ کہ ایک رات اس نوجوان کے پاس آئی، کہنے لگی میں تمہاری عبادت اور ریاضت اور پاک دامنی اور عصمت سے اتنی متاثر ہوئی ہوں کہ اب میں تمہارے دین سے محبت کرنے لگی ہوں، جس کی تعلیمات میں یہاں تک اچھائی ہے کہ کسی غیر عورت کو نہ دیکھا جائے تو یقیناً وہی دین حق ہے۔ میں آج اور ابھی عیسائیت سے توبہ کر کے تمہارے دین میں داخل ہوتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ پھر اس لڑکی نے سچے دل سے عیسائیت سے توبہ کر لی اور مسلمان ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو جائے اور وہ پختہ ہو جائیں ایمان پر، پھر دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی دکھ، دنیا کا کوئی فریب ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں لا سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، محبت مصطفیٰ پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہم ثبت اقدامنا علی الاسلام وثبت اقدامنا علی محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومحبت آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ثبت اقدامنا علی محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ثبت اقدامنا علی اولیاء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک و طاعت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم یا مقلب القلوب قلب قلوبنا بنور نبیک و بنور معرفتک۔ اللہم ثبت اقدامنا علی محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اگلی آیت مقدسہ دیکھیے، فرمایا الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، بدلوا، جنہوں نے تبدیل کر دیا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، کفرن، کفر کے ساتھ، وَأَحَلُّوا، اور اتار دیا، قومہم، ان کی قوم نے، دار البوار، تباہی کے گھر میں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کفار کے برے احوال کا ذکر فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، اس سے مراد کفار مکہ ہیں، اور نعمت جس کی انہوں نے شکر گزاری نہ کی وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دو عالم کے سردار، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے کفار قریش کو نوازا، ان کی زیارت سراپا کرامت کی سعادت سے مشرف کیا۔ اس لیے ان پر لازم تھا کہ وہ سراپا حسن و جمال اور اس نعمت جلیلہ کا شکر بجا لاتے، ان کی پیروی کر کے مزید کرم کے حقدار ہوتے، لیکن اس کی بجائے انہوں نے ناشکری کی اور نبی مکرم، نور مجسم، شفیع دو عالم، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا اور اپنی قوم کو جو دین میں ان کے موافق تھے ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا۔ اگلی آیت مقدسہ دیکھیے، وَجَعَلُوا، اور وہ بناتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، انداد شریک، لیضلوا، تاکہ گمراہ کریں، عن سبیل، اس کے راستے سے۔ قل، فرما دیجئے، تمتعوا، فائدہ اٹھا لیجئے، فإن، پس بے شک، مسیرکم، تمہارا انجام چلنا، الی النار، آگ کی طرف ہے۔
اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا ڈالے تاکہ وہ لوگوں کو اس کی راہ سے بہکائیں۔ فرما دیجئے تم چند روز فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہارا انجام آگ ہی کی طرف جانا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 28 سے 30 تک جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح شکر نعمت میں اضافے کا سبب ہے، اسی طرح ناشکری زوال نعمت کا سبب ہے۔ اس لیے ہر ایک کو ناشکری سے بچنا چاہیے اور شکر کی عادت ڈالنا چاہیے۔ نمبر 2، برا ساتھی بندے کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے اور اسے تباہی کے گھر میں اتار دیتا ہے۔ اس لیے ہر مخلص مسلمان کو چاہیے کہ وہ کافروں، منافقوں اور بد مذہبوں کی صحبت سے خود کو بچائیں تاکہ اس کی طبیعت ان کے برے عقائد و اعمال کی طرف مائل نہ ہو۔ تیسری بات یہ کہ جہنم شریر لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اس کی گرمی کی شدت ناقابل بیان ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جس جہنمی کو سب سے کم عذاب ہوگا، اس کے دونوں قدموں پر 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی جن کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی یا دیگچی میں ابال آتا ہے۔ اللہم ربنا فقنا عذاب النار بحرمت نبی المختار و بحرمت آل النبی المختار و بحرمت اصحاب النبی المختار بحرمت آل النبی وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن مجید کی تعلیمات پر استقامت نصیب فرمائے، مصطفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرمائے۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کو عمر خضری نصیب فرماتے ہوئے ہمیں ان کے مشن کا دست و بازو بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قلبی، ذہنی، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی خوبصورتی سے اللہ کریم مزین فرمائے اور بدصورتی سے امان عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، اپنے خاندان اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔